درگاہ بسترات کلید کرم کشا اشرف ننگ دریا دریا بسین دارد دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست دارد سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں لبوں پر جو مقدوم کی ہے ربائی اسی سے تو ہوتی ہے دل کی صفائی اور اس پر درود و سلاموں کے نغمے اور اس پر درود و سلاموں کے نغمے کہ لگتا عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایسی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وقت پر آ رہا ہوں. ہے وہ بادشاہ میرے مقدوم سمنا نظر جن کی جاں میں ہے سبھی پر یکساں. ہے وہ بادشاہ میرے مخدوم سمنا نظر جن کی جاں میں ہے سبھی پر یکساں. حکومت جو سمنا کی حکومت جو سمنا کی ٹھکرا کے آئے ہم ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کلام کسی اور کا پڑھتے ہیں ہم محسوس ہوتے ہیں. جاہل کو تو اب برداشت اکثر و بیشتر کرتے آئے ہیں لیکن بات جب چلتی ہے آیات قرآنیہ کی تو ان کی نظروں سے آیات قرآنیہ تو کیا ساری قرآن کی آیتیں ٹکراتی ہیں. نہ جانے کون سی آیت کو لے کر کس معرفت کے خزینوں سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے وہ بہتر صاحب علم حضرات جانتے ہیں. یعنی میری مراد میں ہمارے محترم المقام والد محترم کے خلیفہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب چشتی القادری مدظ اللہ العالی سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات سے ہمیں محسوس فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغ الرسول والنبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله. قابل بسط ادب و احترام صاحب سجادہ نشین خانقاہ سبحانیہ و معزز خلفاء اکرام و حاضرین مجلس و مریدین و معتقدین و پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، الامر فوق الادب کے تحت سجادہ نشین کے کہنے پر میں ایک بار کھڑا ہو گیا ہوں. چند
منٹ کے لیے صاحب عرس کے تعلق سے چند کلمات گوشی گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بغور سماعت فرمائیے. ہر کوئی مست و بے خود ہے تیرے میخانے سے. ہر کوئی مست و بے خود ہے تیرے میخانے سے. فیض ملتا ہے ہر ایک کو تیرے کاشانے سے. فیض ملتا ہے ہر ایک کو تیرے کاشانے سے. میرے مخدوم بدلتی ہے دلوں کی دنیا. میرے مخدوم بدلتی ہے دلوں کی دنیا. لطف کی ایک نظر ہی تیری اٹھ جانے سے. معزز حاضرین کرام، آج کی اس بزم نور و نکہت میں تاجدار سمنا تاریخ السلطنت حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان کے بافیض ذات بابرکات سے متعلق چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں اور آپ دونوں مل کر اپنے آقا مولا جگ کی داتا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی دربار گوہر باغ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے. پڑھیے درود پاک. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. حضرات کرام، تاجدار سمنا حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ ثم کچوچی کی ذات برکات سے آج کون واقف آشنا نہیں. پروردگار عالم نے ایک طرف آپ کو دنیا کی تاج و تخت عطا فرمایا تو دوسری طرف روحانیت کا تاجدار بنا کر خطبیت و محبوبیت کے منصب بلند پر فائز فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف آپ کی عظمت اور شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے اور ہر خاص و عام آپ کے فیضان سے شب و روز فیضیاب ہو رہے ہیں. تاجدار سمنا کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 19ویں پشت میں جا ملتا ہے. اس طرح نسلی اعتبار سے آپ حسینی سادات ہیں. آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم سمنا کے بادشاہ تھے جو حد درجہ کریم النفس خدا رسیدہ بزرگ اور بے پناہ عادل و پرہیزگار تھے، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے استمداد کے خواہاں تھے. ایک دن اچانک اس زمانے کے مجذوب شاہی محل میں داخل ہو کر سامنے آ گئے. ملک اور بادشاہ دونوں بے حد حیران و پریشان تھے کہ اتنے سخت انتظامات کے باوجود یہ مجذوب شاہی محل میں کس طرح داخل ہو گئے. مگر فوراً ہی خیال آیا کہ اللہ والوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. سلطان نے سلام کر کے مجذوب کا استقبال کیا اور شاہی تخت پر بٹھا دیا اور خود دستہ بدستہ تخت شاہی کے نیچے کھڑے ہو گئے. مجذوب نے سلطان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لڑکی کے لیے بے حد فکر مند ہو، وارث تخت چاہیے. تو سلطان نے فرمایا حضور ہدایت ہو، بڑی مہربانی ہوگی. تو مجذوب نے فرمایا میں تمہیں باذن خدا یعنی بحکم خدا ایسا لاجواب لڑکا دوں گا جس پر دنیا فخر کرے گی، لیکن اس کی قیمت 1000 شاہی اشرفیاں ہیں. سلطان نے فوراً ہی 1000 شاہی اشرفیاں پیش کر دی. مجذوب خوشی خوشی اٹھ کر چلنے لگے. سلطان بھی
رخصت کے لیے ان کے پیچھے چل پڑے. چند قدم چلنے کے بعد مجذوب مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ جب ایک فرزند لے چکے تو پھر پیچھے کیوں آتے ہو؟ اچھا ایک اور صحیح. ایک کر مجذوب غائب ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے دیوان والے عشق کا مقام. کسی نے کیا خوب کہا ہے، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھو، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے. تو حاضرین محترم، دنیا والوں کے نظر میں یہ حضرات دیوانے اور مجنون ضرور نظر آتے ہیں، مگر دراصل بڑے ہی عقل مند اور ہوش و خرد کے مالک ہوتے ہیں. جذب کے عالم میں جو کچھ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے. حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تیر سے نکلا ہوا کمان واپس ہو سکتا ہے، مگر جذب عشق یعنی مجذوب کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں ہو سکتی. تو معزز حاضرین کرام، مجذوب وقت نے جذب کے عالم میں کہہ دیا کہ جہاں میں تجھے 2 بیٹے عطا کیے. تو سبحان اللہ حاضرین محترم، مقام غور و فکر ہے. جب غلام رسول کی شان ہے تو شہنشاہ رسول کی کیا شان ہوگی. چنانچہ چند ایام کے بعد حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیری سمنانی علیہ رحمہ کی والد ماجدہ کو آثار حمل نمودار ہوتا ہے، اور آپ کے والد گرامی محمد ابراہیم خواب میں حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. سرور کائنات فخر موجودات محسن کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم، خدا تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک اشرف دوسرا عارف. اشرف بڑا عارف و کامل ہوگا جس کے علم و فضل سے دنیا فیضیاب ہوگی. سبحان اللہ حاضرین محترم، جن کی آمد کی بشارت سرور کائنات احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہو تو ان کی شان و شوکت کا کیا کہنا. دنیا میں تشریف لانے کے بعد کس انداز سے سارے عالم کو مخدوم پاک نے اپنے فیض و برکات سے بندگان خدا کو نوازا ہوگا. بس اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخدوم پاک کے آستانے پر اپنی رحمتوں و برکتوں کی بارش نازل فرمائے اور آپ کے طفیل آپ کے آستانے پر برسنے والے چند چھینٹے ہم حاضرین مجلس پر بھی برسائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاید آپ بغور الفاظ کو سماعت کر رہے تھے تو ساری ذات کے تذکرے کو مختصر سی باتوں میں سما دیے تھے. تو لہٰذا ایک کو تو آپ سن چکے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں ہمارے نئی حضرت سے. ان کے ایک شاگرد نے مجھے میسیج لکھا تھا، پتہ نہیں وہ نام کیا تھا ذہن میں نہیں ہے. حضرت کرم خانقاہ سبحانیہ کا ہمارے استاد نے ہمیں دنیا کو سبق پڑھایا. بات خانقاہ سے منسوخ ہو کر خلافت پانے کے بعد معرفت کے بھی گوہر لٹا رہے ہیں. بڑا اچھا نرالا ہے. بس بزرگوں کا فیض ہے، ان کا کرم ہے. صرف ہمارا جتنا لگاؤ اپنے بزرگان سلاسل سے رہتا ہے اتنا فیضیاب ہم ہوتے ہیں. بات تو دراصل یہ ہے. تو میں حضرت والا نیر حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے چند خیالات سے ہمیں محسوس فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سرتاج محفل عظیم المرتبت لائق صدی احترام محمد ایوب صدیقی صاحب المعروف مکی شاہ وہ خلیفہ خانقاہ سبحانیہ مریدین معتقدین اور وابستگان خانقاہ اور خواتین اسلام السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کا ذکر مجھ ناچیز کی زبان سے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں تھوڑی سی تیاری بھی کر کے آیا ہوں، کیونکہ جو بھی تقریر ہوتی ہے، جو بھی بات آپ کے سامنے کہنی ہوتی ہے وہ مدلل ہونی چاہیے، اس لیے میں کتاب لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں تاکہ کچھ ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے چند نکات پیش کروں۔ اگر اس کے کہنے میں کہیں لرزش ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہے، تو استدعا کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم مجھ کو معاف فرمائیں۔ معرفت سے بھری ہوئی تقریر اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب سے سنی۔ ہم تو ان سے چھوٹے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، اس لیے ہم حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے چند ابتدائی حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت سید میر سید اشرف جہانگیر سمنانی خود سے رہو، حضرت شیخ علاؤالحق والدین بنگالی خود سے رہو کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کو 14 سلاسل سے خلافت حاصل تھی، کیونکہ آپ تمام مشائخ وقت کی صحبت پائی ہوئی تھی اور ان سے فیضیاب ہوئے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سلطان سید ابراہیم اور سمنان کے بادشاہ تھے۔ سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے اور علم لدنی کے دروازے آپ پر کشادہ تھے۔ 7 سال کی عمر میں 7 قرات کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کیا تھا۔ 7 قسم کی قرات کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا۔ آپ کے والد گرامی کے انتقال کے بعد سلطنت سمنان کی بادشاہت آپ کے ذمہ آئی۔ گو کہ آپ کو بادشاہت میں دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی سمنان کی بادشاہت کی حفاظت کرنا خاندان بادشاہت کا فرض بنتا ہے۔ اس لیے ایک رات حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے خواب میں آ کر یہ بشارت دی کہ تم بادشاہت میں دلچسپی نہیں ہے، پھر بھی ملک کی سالمیت کا سوال ہے، تم تخت نشین ہو جاؤ اور آپ کو حکومت کے کام کرنے بھی۔
اور لیکن آپ کو اللہ اللہ کا ذکر بھی دل میں کرتے رہو، یعنی شغل 5 انفاس کا ذکر کرتے رہنا۔ تو حسب ہدایت 2 سال تک آپ نے اسی طرح حکومت کی باندور بھی سنبھالی اور ذکر عام 5 الفاظ پہ بھی مشغول رہے۔ اور اس کے بعد آپ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کی ریاست ہوئی، تو آپ کو اذکار اویسیہ کی تعلیم فرمائی اور 7 سال تک اس شغل میں لگے رہے۔ ایک دفعہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، تو آپ کو پھر سے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اے سید اشرف جہانگیر، دنیا اور وصال خدا دونوں ایک جگہ حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے تم اپنی حکومت کو خیر بات کرو اور دوست کے وصال کی خاطر تم تخت و تاج کو چھوڑ کر اس کی یاد میں مخلوط ہو جاؤ۔ تو آپ نے فوراً حکم کی تعلیم کی اور یہ حکم ہوا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، جہاں پر علاؤ الحق بنگال میں جو رہتے ہیں وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو فوراً شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت تخت و تاج اپنے بھائی کے سپرد سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا اور والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ معروضہ پیش کیا۔ آپ کی والدہ خدیجہ بیگم خواجہ احمد عیسوی الف یہ سین کو عیسوی کی اولاد سے تھی۔ والدہ نے کہا بیٹا تیرے وجود میں آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے باپ کو بشارت دی تھی اور تیرے والد گرامی بھی میرے والد ماجد بھی یعنی خدیجہ بیگم کے والد بھی خواجہ محمد عیسوی نے کہا تھا کہ تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے نور ولایت سے دنیا منور ہوگی، مبارکباد، میں نے اپنے حق تجھے بخشا اور تجھے اللہ کے سپرد کیا۔ تو دوران سفر آپ جب ہندوستان چلے تو بیشتر مشائخ اور بزرگان دین سے آپ نے سلوک کی مناظر طے کیے اور آخرکار دلی پہنچے۔ تو اب دلی سے آپ بنگال کا سفر جب شروع کیا تو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے حضرت علاؤ الحق کو اس دوران 17 مرتبہ علاؤ الحق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ میں ایک شہباز سمنان سے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، تمہاری خدمت میں بھیج لا رہا ہوں، اس کو پانے کے لیے مشائخ حق نے اپنے جال بچھا دیے ہیں، لیکن اس کو تمہارے پاس لا رہا ہوں۔ شیخ علاؤ الحق نے اپنے اصحاب کے ہمراہ شہر سے 2 کوس باہر گئے تاکہ شیخ سمنان کا استقبال کر سکے۔ وہاں سے آپ نے مہمان کو سنگھاسن میں سواری میں بٹھا کر جو اپنے اخی شیخ سراج الدین سے ملی تھی اور خود دوسری سواری میں سوار ہو کر خانقاہ شریف تشریف لے آیا۔ اس کے بعد آپ کو علاؤ الحق نے آپ کو اپنے حجرہ خاص میں طلب کر کے سارے سلوک اور سارے تاریخ کے کمالات سے واقفیت کرائی اور آپ کو خرقہ پہنایا۔ اس کے بعد آپ کو مختلف اذکار چشتیہ سے روشناس کرایا۔ اس کے بعد آپ کو ایک بہترین مقام میں مقیم فرمایا جہاں پر آپ نے 4 سال تک وہاں خدمت کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد کی
نگاہ کرم سے ہر طرف سے آپ کو جہانگیر کی لقب کی آوازیں آنے لگی، صدائیں آنے لگی. تو علاؤ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ آپ جون پور چلے جاؤ، اور جون پور کی ولایت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور کچوچا شریف آپ کا مقام ہے. حسب حکم آپ جون پور جانا تھا، لیکن سید اشرف جہانگیر نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ بزرگوار ایک شیر برد رہتا ہے یہاں، لہذا میرا گزر کیسے ہو. اس سے مراد شیخ حاجی چراغ ہند سہروردی تھا. لیکن آپ کی مرشد نے کہا شیر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور فرمایا کہ وہاں بھی ایک بچہ ملے گا جو شیر کا کام تمام کر دے گا. اور یعنی بچے سے مراد شیخ شمس الدین اودھی ہے. شیخ شمس الدین اودھی نے جب آپ سے ملاقات کی تو آپ کا قافلہ بڑا شاہانہ قافلہ تھا. سید مخدوم اشرف جہانگیر جب آپ تشریف لائے تو 500 اصحاب پر مشتمل آپ کا یہ قافلہ تھا. تو یہاں پر بڑے ہی شاہانہ انداز سے تشریف لائے تھے. تو آپ کے دل میں شیخ شمس الدین کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان مجذوب کو اتنی ڈھاٹ باٹ کی ضرورت کیا ہے. لیکن فوراً ہی شیخ ابو سعید ابو الخیر خسرو کی حکایت یاد آئی. کیا کسی نے ابو سعید پر اعتراض کیا کہ آپ تو صوفی اور درویش ہیں، لیکن آپ کے گھوڑے کو باندھنے کی کیل سونے کی ہے. تو آپ نے جواب دیا الحمدللہ یہ کیل دل میں ہے، دل میں نہیں، یعنی مٹی میں ہے. سونے کے گل مٹی میں ہے لیکن دل میں نہیں. جس کو تو اللہ کا جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تیرا ہو جاتا ہے، جس شکل میں تو چاہے رہ سکتا ہے. یہ دنیا ہی جاؤ، وہ جلال کی کوئی اس کے اندر قیمت نہیں، اوقت نہیں ہو سکتی. ایک دن علماء و فضلاء کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور گفتگو کے دوران جب اہل سنت والجماعت کے عقائد پر گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا میں نے خلفائے راشدین کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہوں، تحریر کیا ہوں. تو اس رسالے میں یہ کہا ہے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہت شاندار تعریف کی. سلطان سید اشرف جہانگیر نے اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہت ہی والہانہ عشق کے کلمات اس میں کہے گی. تو مجموعے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اتنی تعریف، اتنی مبالغہ آزمائی کی ہے کہ شاید آپ رافضی ہو. تو اس کو یہ بیان کو سن کر یہ حاضرین جو جمع ہوئے تھے ان کا یہ منشا تھا کہ سید اشرف جہانگیر کو یہاں پر رکتے نہ دیں اور بدنام کر کے فتویٰ عائد کر کے یہاں سے روانہ کر دیں. تو یہ ان کا منشا تھا. تو فیصلہ ہوا کہ جمعہ کے بعد ان پر ایک فتویٰ لاگو کر دیا جائے. تو اسی رات ایک اور خادم تھا سورگنا، جو سورگنا کا کام کیا، ان کا نام تھا سید خان، جو رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے آپ کو یہ اطلاع دی کہ جو کام تم لوگ مل کر سید اشرف جہانگیر کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ بالکل ایسا نہیں ہے، کہ وہ بہت ہی شان قدرت رکھنے والے ہیں اور بہت ہی جلال رکھنے والے، ہوشیار. اگر ان کی خدمت میں اگر تھوڑی بھی بے ادبی ہوئی تو آپ ذرے بن کر گرد و غبار کی صورت میں اڑ جائیں گے. اس لیے تم ان سے جاؤ اور معذرت چاہو اور ان سے وہ فتویٰ جو ہے وہ واپس لے لو. تو فوراً سید خان صبح سویرے بعد نماز کے حضور مخدوم اشرف جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سر ختموں میں رکھ کر معافی کے طلبگار ہوئے اور کہا کہ جمعہ کے بعد جو فتویٰ جاری ہونے والا ہے اس فتوے کے بارے میں
تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کا مدلل جواب دوں گا۔ تو آپ حسب ارادہ جب جمعہ ہوئی اور جمعہ کے بعد حاضرین علماء اور فضلاء جمع ہوئے کہ فتویٰ جاری کر دیں، تو سید خان نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب جو بزرگ آئے ہوئے ہیں سید مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت علی سے والہانہ عشق رکھتے ہیں اور والہانہ کلمات آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں گناہ ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ فتویٰ، یہ الزام غیر سید پر عائد ہوتا تو معقول ہے، لیکن آپ تو سید ہیں، یہ ایک سید کے نام پر اگر بڑا چڑھا کر پیش کرے تو بھی اس یہ غلط کہیں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ایک ریفرنس دی، ایک کتاب کا جامع العلوم نامی ایک رسالے کا ذکر کر کے فرمایا کہ بیٹا باپ کے تعلق سے جتنی بھی تعریف کرے وہ کم ہے، اگر وہ حد سے زیادہ اپنے باپ کو، چاہے باپ اس قابل رہے یا نہ رہے، اولاد اس کی اولاد اس کے باپ کے بارے میں بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرے تو وہ تعریف بیجا یا مبالغہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر میں سید زادے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں، اور جو بھی وہ کہے ہیں وہ بالکل موضوع ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ بات کو مانتے ہوئے حاضرین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی نامہ طلب کیا۔ تو اس وقت آپ نے سید خان کو فوراً ہی، وہ بے اولاد تھے، فوراً ہی یہ بشارت دی کہ تمہیں 4 بیٹے عطا ہوں گے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ سید خان کو ایک ہی بات دی کرے 4 اولاد ظاہر پیدا ہوئے جو دین اسلام کی خدمت پر معمول ہو گئے۔ تو اس طرح یہ خاک نشین جو ہے وہ اپنے علم کے زور پر، اپنے مجاہدے کے زور پر، اپنی ریاضت کے زور پر سارے عالم کو اپنی طرف گریباں کیا اور انہی صراط مستقیم پر قائم کیا۔ میں اتنا کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو عمر کا کافی حصہ جس شعبے میں کٹا ہے اسی شعبے کی کتاب کو رکھتے ہوئے سامنے اسباق کی ہر سطر کو عیاں کیا، ہر ایک کا جدا کرنا، ایک تو طریقت و معرفت کے خزانوں کو بکھرے، اور دوسرے تو پھر نثر کے طور پر آپ کو کچھ حالات ابتدائیہ سنا دیے۔ لیکن میں کشمکش میں ہوں، دونوں نے تو سنا دیے اپنی اپنی بات کو۔ کل دوپہر تک بھی کچھ وہی اولیاء سے منسوب کسی آیت کو لے کر کہنے کا شوق رکھتا تھا، لیکن جب دوران سفر تھا، خان وادہ اشرفیہ کی عظیم بزرگ شخصیت جو والد محترم کا حد انتہا احترام بھی کیا کرتے تھے، یعنی میری مراد جیلانی میاں اللہ سے بزرگ شخصیت جو جامع صوفیہ کے بانی بھی ہیں، اور فیس بک کے ذریعے وہ اپنی طریقت تعلیم کو روزانہ شام میں آیا کرتے ہیں۔ جب ایک کلپنگ سارے خام کھا کے جب دیکھے تو کل ایک عرض کی بات، بیٹا ایک ایسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع بناؤ کہ اس آیت کو لا کر پھر موضوع پاک کی ذات سے جوڑنا آپ کو ہے۔ تو میں بولا میں عالم ہوں نہیں، ہاں اتنا تو ہے نبی اور آل نبی کا حد درجے ادب کرنے والا تھا۔ اب انشاءاللہ سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ 3:30 بجے تک تو مجھے کرامن کاتبین جگہ ایسا کر دو ہے وقت جگاتے رہے، مشکل سے 1 گھنٹہ آنکھ لگ نہیں پائی کہ کیا کہیں کیا نہیں، صبح سے بھی وہی عالم تھا اللہ سے۔ لیکن نسبتوں پر مجھے فخر ہے، 3 نسبتیں ایسی ہیں، ایک
والد بزرگوار کی نسبت بذریعہ اپنے خلفائے کرام کا فیض حاصل ہے، اور ایک ڈائریکٹ مرشد گرامی حضور شیخ الاسلام سے فیض ہے، اور تیسری چیز حضور شیخ الاسلام کے سگے خالہ زاد بھائی، یہ بھی بزرگ شخصیت حضرت خمین میاں اشرف الجیلانی مقدس اللہ العالی کی نسبت بھی حاصل ہے۔ تو تین نسبتوں کا وہاں بھی فیض ہے۔ اگر کہوں سادات کے بارے میں تو تین سادات گھرانوں کی نسبت پر بھی میں فخر کرتا ہوں۔ ایک تو ہمارا خانواد ہے رام پور شریف، خان سادات خرموں والے، سادات کچوشا اور سادات مارہرا کی بھی واضح۔ تین نسبتیں جب تھی تو میں مطمئن تھا کہ کچھ نہ کچھ کہوں گا، پشت پناہی پر وہ تین ایسے جید ہیں، اور پھر یہاں رہنمائی کے لیے علماء بھی ہیں اور ایسے فیض احباب بھی ہیں جو والد محترم کی صحبت میں اپنی کثیر عمر کا حصہ گزار چکے ہیں، اور چند ایسے بھی ہیں جو دادا محترم کو اپنے شاید بچپن میں پائے بھی ہوں گے، چند اظہار خیالات ان کے سنے بھی ہوں گے۔ الغرض فیض حاصل کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو میں جسٹ ہائی لائٹ کی طرح بائی پاسورڈ پکڑ دوں۔ جو باتیں سن چکے ہیں آپ، ان باتوں پر پھر میں مدلل نہیں کہوں گا، بس ہائی وے پر سے گزر جاؤں گا۔ بات چونکہ کہی جا چکی ہے، اور جو بات کہنے سے رہ گئی ہے، جس آیت کو موضوع بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پر آؤں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاید آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں، یہ قربانی کے ایام میں اس آیت کو سنا کرتے تھے ذبح کرنے والے، اب یہاں کسے ذبح کیا جا رہا ہے؟ اب آیت کو تو میں کیا لوں، اسی آیت کو سہارا بنانا چاہا، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ نبی اور آل نبی سے عشق رکھنے والے یوں فرماتے ہیں، قل سے مراد اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے۔ میں اپنے ادب کے دائرے میں رہ کر اس کو کر رہا ہوں، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے۔ قرآن کے ترجموں کو اگر اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں تو کہنے والے مترجمین یہ بھی لکھتے ہیں، قل سے مراد اے نبی آپ بول دیجیے۔ بات ہی بتا رہی ہے کہ ادب سے کہی جا رہی ہے یا دل میں جو کھٹکا رہا ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مثلا سمجھیے کہ مجلس میں مذاق بگاڑنا نہیں چاہتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، اگر مودی آ جائے، اگر مودی کو میں اس طرح انٹروڈیوس کروں، ارے ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ آ گئے ہیں، تو کیا غلط ہے کیا؟ غلط ہے کیا؟ پرائم منسٹر ہونا لازم ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہونا، لیکن وہ کیا ہے، وہ نچلا ادب بتا رہا ہوں۔ مودی تو یہ بولتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں نا، لیکن اعلیٰ تصوراتی خیال اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو میں ایک ایسا ریفر کروں گا، ہمارے پرائم منسٹر آ گئے ہیں۔ بات دونوں ہی کی ہے، ایک اعلیٰ ادب والی بات دکھا رہی ہے اور ایک نچلے والی چیز۔ تو ترجمے میں کھل کے دیکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہنے جا رہا ہے، آگے ہی ہوشیار رہنا ہے۔ تو یہاں پر میں ادب کے دائرے میں یہی بات کہوں گا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے، میری نماز، قل ان الصلاۃ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ ترجمہ بہت آسان ہے، لیکن ذات مخدوم پاک سے اگر جڑنے کی کوشش کروں تو چیز پہلے ادب کے دائرے میں آؤں گا، پھر بات مخدوم پاک تک میں لا کر رکھوں گا۔ اس شعر کو سنائے دیتا ہوں، اشرفی ہوں، اشرفی ہونے پہ مجھ کو ناز ہے،
اشرفی ہوں، اشرفی ہونے پہ مجھ کو ناز ہے، اشرفی ہونا میرا سب سے بڑا اعزاز ہے، اشرفی ہونا میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے ان کا لکھا ہوا شعر اگر کہوں جو دنیا میں مشہور ہے، اشرفی تو ناز کر اپنے اشرف پر، اشرفی تو ناز کر اپنے اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ جب اشرفی لفظ کے الفاظ کی طرف جائیے، الف سے شروع ہوتا ہے، الف شین رے فے یا، یعنی ای کہو، الف سے شروع اور یا پر ختم۔ اشرفی کا الف شروع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے یا پہ۔ اہل طریق، بزرگان سلاسل، ہر خان وعدے کے سجادگان، پائے کا علم رکھنے والے، عالم دین، متقی، پرہیزگار لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں پورے ہوئے زمین پر، جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سارے سلاسل کا فیض اشرفی میں سمایا ہوا ہے۔ الف سے شروع ہے یا پر ختم ہے تو ہر سلسلے کا فیض اس میں سمایا ہوا ہے۔ اب اشرفی تو ناز کر اپنے اشرف پر، کیوں ناز کرے، کس وجہ سے، کیا کمالات کے خوبی ہیں، کیا غوث العالم ہے؟ دیکھیے ایک بات حضرت والا نے اپنی بات میں کہی تھی، میں تفصیل میں وہاں نہیں آؤں گا۔ مخدوم پاک اپنی زندگی میں شادی نہیں کی ہے، شادی نہیں کیے، فتنے پھیلانے والے ہر زمانے میں تھے، یہ آج نہیں، بابا آدم کے زمانے سے، بابا آدم کے زمانے سے اور قیامت تک رہیں گے، حق اور باطل کا جھگڑا رہے گا۔ جب خدا ہے تو شیطان کا چیلنج رہے گا، لیکن ہمیشہ حق غالب آئے گا۔ تو اس وقت بھی فتنے پھیلانے والے ایسا فتنہ پھیلے، کیسے سید زادے ہیں، کیسے عالم دین ہیں، اپنے آپ کو محدث کہلاتے ہیں، فقیہ کہلاتے ہیں، سبق خراب کے ماہر کہلاتے ہیں، کیا اتنا بھی علم نہیں کہ نبی کی ایک سنت کو انہوں نے ترک کیا؟ النکاح من سنتی، نبی کی ایک سنت نکاح ہے، کیوں نہیں نکاح کیا؟ لیکن اندرونی جب پوچھا گیا تو جواب سوال کرنے والے کے دماغ میں جو تھا اسی طرح سے جواب دیا جاتا ہے۔ مخدوم پاک نے ان سے یہ کہا، اے سوال کرنے والوں، نکتہ چینی کرنے والوں، بتاؤ فرض کا درجہ اہم ہے یا سنت کا درجہ؟ اگر کوئی پانچوں وقت کی نماز صرف سنتیں پڑھ لے اور فرض نہ پڑھے تو بتائیے کیا اس کا فرض ادا ہو؟ اس کا سنتوں پڑھنا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو مخدوم پاک نے کہا جتنے فرائض مجھ پر عائد ہیں اس کو اگر میں پابندی سے کما حق ہوں اگر پورا کر سکوں تو پھر میں سنتوں کی طرف راغب ہو سکوں، سنتوں کی طرف راغب ہو سکوں۔ فرائض خداوندی میں لگا ہوا ہوں، جب اس سے بھرپور ہو جائے اور رب کی طرف سے ندا آ جائے اے اشرف میں تیری فرضیت سے خوش ہوں، تو پھر میں سنتوں کی طرف توجہ کروں گا۔ لیکن حقیقت پردے کے پیچھے طریقت والی بات کیا تھی، بہت آگے آ کر گزر کر کہہ رہا ہوں۔ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، پنڈوا شریف میں جو بنگال کی سرزمین پر ہے، حضرت علاؤاللہ پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت حاصل کرنے کے بعد ایک خنجرہ دے دیا مخدوم پاک کو، سید زادے آپ رات یہیں قیام کرو۔ اور حضرت علاؤاللہ پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب صبح سویرے تہجد کے لیے جاگے تو اپنے اس مرید کو آواز دے رہے ہیں، اے سید زادے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور لنگوٹ باندھ رہا ہوں۔ آج کل انڈرویئر کا زمانہ ہے، پہلے کہاں تھا؟ لنگوٹ باندھتے تھے۔ تو بولے ایسا کس کے باندھ کہ کھل نہ پائے۔ مرشد نے کیا کہا؟ ایسا کس کے باندھ کے کھل نہ پائے۔ میں اور آپ ہوتے تو ظاہر کی طرف توجہ دیتے اور ٹائٹ بنتے، لیکن مرشد کی کلام میں کیا راز چھپا ہے مخدوم پاک جان لیے۔ مطلب تیری خواہشات نفسانی کو ایسا بند کر کے پھر کھل نہ پائے۔ تو مرشد کو دیا ہوا وعدہ اپنی زندگی میں سارا وفا فرمایا، اسی لیے غوث العالم کے درجے پر فائز ہوئے، غوث العالم۔ اب رہی بات خود کی اپنی اولاد میں تھی، یہاں پہ ایک اور نقطہ بتا دیتا ہوں، یہ ہندوستان کی نہیں بات، بیرونی بات ہے۔ سادات بچوں کہاں سے ہے؟ مخدوم پاک شادی کرے نہیں،
موضوع پر شادی کریں گے، ان کی اولاد اس میں، تو پھر انہوں آنے مسلمانوں موضوع پر کی اولاد تک کیسا بولتے ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے نبی کی طرف چلیں گے. نکتہ چینی کرنے والوں کی سب سے بڑی بات نبی کی طرف چلیں گے. کیا نبی کے اس قول کو ہم بھول گئے؟ ابھی اسی مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ محرم الحرام. نبی نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حقیقت بتاؤ، کیا حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کی اولاد نہیں ہے؟ تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا بیٹا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ حسین میرا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ میں اس سے بھی بغض رکھتا ہوں. تو نبی نے اشارہ جب اپنا بیٹا کہہ دیا تو ہر مراتب میں اعلیٰ و بالا کر دیا. چاہے دنیا کتنا بھی گھٹا دے، یزیدیت سر بل اونچا کر دے، کچرا کر دے، لیکن مقام حسین کو گرا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے بلند فرما دیا. اسی طرح مخدوم پاک نے اپنے سگے بھانجے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے سید عبد الرزاق نور العین کو گود لے لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. اپنا بیٹا بنا لیا. اور سید عبد الرزاق نور العین سے جو آن چلی، مخدوم پاک نے یہی کہا، اے سید زادے، اے عبد الرزاق، تو نے چھپ چھپ کر 7 سال تک میرا وضو کا بچا ہوا پانی پیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ اتنے کمالات رکھا تھا کہ صبح قیامت تک جو تیری اولاد چلے گی وہ میری اولاد رہے گی، جو تیری اولاد رہے گی وہ میری اولاد ہوگی. اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی ولی اس میں رہے گا، کوئی بھی دور ولی سے خالی نہیں ہوگا. اتنا عرصہ گزر گیا، 700 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، قریب 700 سال کا، لیکن کبھی ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی سال میں، کسی صدی میں ولایت نہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ علم کی کمی. مسند بیان پر اگر بیٹھ گئے تو پھر کوئی آگے سما نہیں سکتا. اگر کام خان مادہ اشرفیہ کے علماء کو اگر سن لیتے ہیں تو پھر اور کوئی مقرر کی بات کام لینے کو راضی نہیں ہوتا. ہر کمالات سے نوازا گیا. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو غوث العالم ہے اور دوسرا غوث الاعظم، تو دونوں کی آن ہے. تو ایسے خاندان کو منجلے خاندان کہا گیا. اسی لیے اعلیٰ التشریفین یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اشرفی تو ناز کر اپنے اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا. اب سلسلے کی طرف اگر آتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ کہا، آپ جانتے ہیں تذکرہ والدین پاک کا بھی مقدور پاک کے مختصر شہر ایران میں سمنان دارالحکومت تھا. اس وقت بادشاہ تخت پر مخدوم پاک کے والد سلطان ابراہیم تھے. سلطان ابراہیم، ان کی پشت میں جتنے بھی سلطان وہاں پر گزرے تھے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے. لیکن 3 بیٹیاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 3 بیٹیاں ہوئی تھے. اولاد کے بارے میں ان کو پوچھو جن کو اولاد نہیں ہے، ترستے رہتے ہیں. کیا بولتے ہیں وہ سب تو ایک ہوں دے بیٹا کی ایک بیٹی کی، اللہ کی عطا ہے کوئی جان دے. اب جسے مسلسل بیٹا ہوتے رہتے ہیں اسے پوچھو بیٹا ہو نہیں، مطمئن نہیں، یہ ایک بیٹا ہونا تھا، یہ تو باہر کی امانت بہر چلی جاتی ہے، اب میرا سنبھالنے والا کون تو ہونا تھا. تو بیٹے کی حسرت رہتی ہے. تقاضۂ بشریت نے حکومت کے دار و مدار کو سنبھالنے کے لیے بعد سلطان ابراہیم کے کوئی ایک فرزند چاہیے تھا. بڑی تلاش تھی، کئی بزرگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑے تھے. ایک دن اتفاق سے ایسا ہوتا ہے، ایک مجذوب جن کا نام بھی ابراہیم ہے، جن کا نام بھی ابراہیم ہے، اچانک دربار میں نمودار ہو جاتے ہیں. منصوبہ ہے، اور یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی، کہاں کیسے آ جاتے ہیں وہ انہیں پتا ہے. اس آیت کی تشریح پھر میں آگے آؤں گا جس کو میں اپنا موضوع بنایا ہے. تو انہوں نے آئی اور بشارت دی کہ ابراہیم تجھے ایک فرزند ہوگا، تجھے عنقریب ایک فرزند ہوگا، بس اتنا کہہ غائب ہو گئے. اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آیا. نبی کا فرمان ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بے شک مجھے ہی دیکھا. چونکہ شیطان
ہر ایک کی شکل میں آ سکتا ہے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے کسی نے اپنے خواب میں نبی کو دیکھا تو برحق نبی کو ہی دیکھا. نبی کا فرمان ہے. رات خواب میں آتے ہیں فرماتے ہیں اے سید ابراہیم، اے سلطان ابراہیم، وہ بھی سادات تھے، کس بات میں تمہیں کھایا ہوا ہے؟ بیٹے کی بہت آرزو رکھتے ہو، چلو میں تمہیں بشارت 2 بیٹوں کی دیتا ہوں. جیسا کہ حضرت نے کہا ایک بیٹے کا نام اشرف رکھنا. نام کون دے رہی؟ جسے نام سرکار دے دیے. اب زمانہ تو کیا پورے کائنات کا کوئی بھی اگر مل کر مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا. بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور دوسرے کا نام عارف رکھنا. لیکن کہتے ہیں اشرف کا خیال رکھنا وہ دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ایک مخصوص میرے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہی بات اپنے حسین کے لیے کہی تھی. ایک زمانے میں صحابہ کے درمیان میں حسین کو بتاتے تھے، تعارف کراتے تھے، حسین کی مدد کرنا. ارے چھوٹا بچہ گود میں لیے ہیں، کیا مدد کریں؟ لیکن جب وقت ضرورت آئے تو نبی فرما رہے ہیں اس کی مدد کرنا اور اس کا ساتھ دینا. مدد کرنا اور ساتھ دینا. یہی بات نبی نے فرمائی اشرف میرا بیٹا ہے، اشرف میرا بیٹا ہے، اس کی تربیت خوب طرح کرنا. اللہ تعالیٰ اسے مخصوص کام کے لیے پیدا فرما رہا ہے. البس پھر اس کے بعد والد محترم کے عمر بڑھتی گئی. والد محترم کے ساتھ رہ کر بزرگوں کا سلسلہ تھا. یہ بھی ولی کامل تھے. حضرت سلطان ابراہیم بھی، ان کا شمار بھی اولیاء کاملین میں ہوتا ہے. تو ان کی تربیت میں رہ کر فیض پائے. اور شیخ رکن الدین ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے بہت، وہ سلطنت کے وزیر بھی تھے، وہ بافیض بزرگ تھے، ان سے بھی فیض یابی حضرت سلطان ابراہیم حاصل کی. البس چلتے چلتے جب 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد کا سایہ سر سے اڑ گیا. والد کا سایہ سر سے اڑ گیا. چونکہ فرزند اکبر تھے اسی لیے ماں کے کہنے پر، ماں کے اصرار پر انہیں تخت پر بٹھایا گیا. اب تخت پر بیٹھے ہیں، ابھی ولایت کی ختم مرید بھی نہیں، ولایت بھی ختم نہیں رکھے. عدل و انصاف کا عالم کیا ہے بتائے دیتا ہوں. جیسے بادشاہ نے وقت شکار کو جایا کرتے تھے، ایک بات اپنے فوجیوں کو لے کر شکار کے لیے چلے گئے. جنگل میں کوئی یہ رک گیا، کوئی وہ رک گیا، شکار کی تلاش میں چلے گئے. چند وقت کے بعد ایک بڑھیا آتی ہے، اے سیدزادے محمد اشرف، تمہارے عدل و انصاف کی تو میں نے بہت داستانیں سنی ہیں. لوگ موازنہ کرتے ہیں، بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کوئی حکومت میں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ محمد اشرف، سید اشرف کے دور حکومت کو دیکھے. یہ کیسی بات ہے، تمہارا ایک سپاہی میرا پورا دہی کھا گیا ظلم کر کے. یہ کہاں کا رواج ہے، عدل و انصاف ہے. مخدوم پاک پر کیفیت چھاتی ہے. سارے فوجیوں کو بلاتے ہیں، سب کو کھڑاتے ہیں. سمجھو اگر کسی کو بخار آ جائے گھر میں تو کیا کرتے ہیں تمہیں؟ ان کو بولا دیں گے تجھے بخار ہے، کیا کرتے ہیں؟ تھرمامیٹر ہے نا، تھرمامیٹر رکھوا دیتے ہیں، ہائی یعنی ٹیمپریچر بول جاتے ہیں. کیا کوئی ایسی چیز نکلی ہے زمانے میں جو خالی سینے پر رکھتے ہیں تو ہمارے سینے میں دل میں کیا آئے گا بولنے میں؟ سٹیسکوپ کی رکھ ڈالو، خالی دھڑکن بتاتا ہے لیکن کیا چھپا ہوا ہے اندر کا نہیں بولتا ہے. لیکن مخدوم پاک ہر اپنے سپاہی کو بلاتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، بازو ہٹ بولتے ہیں. دوسرے کو بلاتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، بازو ہٹ. اسی طرح ایک کے بعد سپاہیوں کو بلاتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے ایک سپاہی کے سر سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، بتا کیا معاملہ ہے، بتا کیا معاملہ ہے. مخدوم پاک کے عدل و انصاف سے تھرا رہا تھا. کہہ دیا حضور گستاخی معاف، میں نے ہی دہی کھایا ہے. بادشاہ وقت ہے، الٹی کراتے تو دہی باہر آ جاتا، معاملہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا تھا. لیکن قربان جائیے بھی ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہے، مسند سلطنت کی مسند پر بیٹھے ہیں. تو حال یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، دلوں کی کیفیت کو جان جاتے ہیں. اگر مسند سلطانی پر اگر بیٹھ جائے، مسند یزدانی پر جو بیٹھ جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی. اگر وہ ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں تو کہتا ہے بے شک میں ہی وہ چور ہوں، میں ہی وہ چور ہوں. تو بوڑھی کو کیا کرتے ہیں، دہی تو کھایا گیا تھا، پھر واپس آتے رہتا ہے. وہ بولتے ہیں نا رات کو لوز رہتا کرتے ہیں، صبح کو فٹ.
रात को लूज होता, सुबह को फिट हो जाता, तो उसे क्या बोलते हैं? तो then sleeping at night, morning getting up fit is called as yogurt or curd or dahi, है ना? यही चीज दही की तारीफ है। तो फरमाते हैं बुढ़िया को, वो तो खा चुका है, लेकिन तुझे माल और जर देता हूँ, उसके एवज में तू लेकर चली जा खुशी खुशी। और उस सिपाही को इतनी सख्त सजा देते हैं कि वो सोचता भी नहीं था। अलगा से मामला था मखदूम पाक का। बात जब आगे चलती है तो खुल के तर्जुमे पर आता हूँ। अभी खुल के तर्जुमे से पता चलता है कि नबी से मोहब्बत करने वाला खुदा की इबादत करता है, खुदा की इबादत करता है और दिल मुस्तफा की तरफ झुकाता है। खुदा की इबादत क्या है? इबादत में सर खुदा के आगे झुकाता है और दिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे झुकाता है। बात बहुत ऐसी कह रहा हूं, पुलसरात वाली बात है। कोई आलिम मुफ्ती ना पकड़ डाले। आलिम मुफ्ती तो और की बात, आजकल तो बहुत सारे सुनते हैं, वो कह देते हैं खुदा की इबादत में बंदे को शरीक कर दिया, गोया कि शिर्क हो गया, गोया कि शिर्क हो गया। बात कहना आसान है, लेकिन दलील देना मुश्किल होता है। दलील देना मुश्किल। चलिए दलील के लिए भी मैं एक ऐसी चीज आपके सामने लाता हूं। बात हमारी रही, हमारे उलमा की, तो बोलेंगे नहीं इश्क में कहे हैं, इश्क में लिखे हैं, है ना? आशिक क्या अल्लाह उठा मनीदा को उठा लिख डालते बोल डालते हैं तो सब बोलते। लेकिन आओ उनकी किताब से हवाला देता हूं, जो बहुत बड़े उनके मुफ्ती थे, अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी अपनी एक किताब में, ज़हन पे मेरा नाम नहीं आ रहा उस किताब का, उस किताब में बुखारी शरीफ की एक हदीस को नकल फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं वहां पर आकर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उस सहाबी का नाम था हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी खुशहाली से कुरान पाक की तिलावत करते थे। इतनी खुशहाली अल्फाज उनकी आवाज थी कि सुनने वाला महव हैरत हो जाता था। एक बार तहज्जुद की नमाज के लिए सुबह सुबह हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं तन्हा और बुलंद आवाज से नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं। हाँ, तन्हा अगर पढ़ रहे हैं तो उलमा का मसला भी है, फतवा भी है, बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मोहल्ले को जगा डालो, सारे मोहल्ले को जगा डालो, इसका मतलब ये नहीं है। अलगर्ज मस्जिद नबवी में तहज्जुद के वक्त आकर अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। नमाज खत्म होगी, नमाज खत्म होगी, उनके कुरान को दौरान तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए नबी ने सुन लिया। नबी ने सुन लिया, सुनकर कहा, अरे मेरे सहाबी, बड़ी प्यारी खुशउस्लूबी आवाज से तुम कलामुल्लाह पढ़ रहे थे अपनी आवाज में, सुरीली आवाज में, मैंने सुना और बहुत महसूस हुआ। अब सहाबी के कौल को सुनो, क्या फरमाते हैं अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम होता आप सुन रहे हैं तो मैं और अच्छी खुशहाली से पढ़ने की कोशिश करता, और खुशहाली से पढ़ने की कोशिश करता। क्या चीज पढ़ रहे थे? नमाज तहज्जुद। नमाज किसके लिए? क़ियाम किसके लिए? रुकू किसके लिए? सजदा जो अजीम रुकन है नमाज का, वो भी खुदा के लिए। ऐसी खुदा की इबादत को है फरमा रहे हैं अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप समाअत फरमा रहे हैं मेरे कुरान के पढ़ने को तो मैं और अच्छी तरह खूबी से पढ़ने की कोशिश करता। अरे खुदा को खुश करने की बात नहीं हो रही है, किसके खुश करने की? नबी को खुश करने की। क्योंकि वो सहाबी थे, कोई वहाबी नहीं थे। तो सहाबी ने यही कहा, सहाबी का अकीदा है खुदा को अगर राजी करना है तो जब तक मुस्तफा राजी ना होंगे खुदा राजी नहीं होगा। तो इसीलिए नमाज में नबी का ख्याल आना एक बड़ी अच्छी बात है। सहाबी का अमल हमारे आगे है। अलगर्ज अगर मैं इसको ऐसे भी कहूँ कि
ترجمے کے شعر کے حساب سے ایسے کہوں، سجدے میں سر جھکا خدا کے واسطے، سجدے میں سر جھکا خدا کے واسطے اور دل جھکا مصطفیٰ کے واسطے۔ جس کے دل میں خیال مصطفیٰ نہیں ہے وہ سوائے ایکسرسائز کے کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اپنی عبادات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامل بنانا چاہتے ہو، مستجیب الدعوات کا درجہ مقام پہنچانا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے دل کو نبی کی بارگاہ میں جھکا لو۔ جس کا نبی کے دل، نبی کی بارگاہ اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنا دل جھک جاتا ہے، خدا اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا قل ان الصلاۃ، میری یہ نماز، میری یہ نماز، میری حیات، میری ممات، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے جس نے اپنی عبادت الہی میں نبی کی ذات کو شامل کر لیا، اپنے دل کو ان کی یاد سے مطمئن کر لیا، اس کی ساری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب چلیے آگے اور بڑھتے ہیں کہ کیا میں جس بات کا کرنا چاہ رہا ہوں، ہم ایسے خوش نصیب ہیں طریقت والے، ایسے خوش نصیب ہیں ہم طریقت والے، محی الدین ہمارے پاس ہے۔ الخاب کی طرف جا رہا ہوں، پیرانی پیر کا لقب محی الدین ہمارے پاس ہے، معین الدین ہمارے پاس ہے، شہاب الدین ہمارے پاس ہے، وہاب الدین ہمارے پاس ہے، قطب الدین ہمارے پاس ہے، فرید الدین ہمارے پاس ہے، نظام الدین ہمارے پاس ہے، علاء الدین ہمارے پاس ہے۔ آپ کی سرا سے قریب کی بات کروں تو فخر الدین بھی ہمارے پاس ہے، اور جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کا لقب ہے احد الدین، احد الدین، احد الدین بھی ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس ہے، یہ دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ جہاں دین اور دین والے ہو جاتے ہیں وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ سوائے اہل سنت والجماعت کے پاس چھوڑ کر دین والے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن غفلت ہماری ہے، اتنی نسبتوں میں دین والوں کو، ایسے بڑے بڑے بلند مقام کے اولیاء کاملین کو پا کر ہم غافل ہیں۔ چلیے نظر یہاں پر ہمارے ذہن کی طرف بھی پڑ رہی ہے، ان کو خاک دنیا سے اس دنیا میں لانا بھی چاہتا ہوں۔ ان کی سرزمین کا ہمیشہ سنانا، روتے ہیں، رونا روتے ہیں ایسا۔ ہمارے پاس بلّہ کے ہیں، واتی اللہ واتی رسول جماعت ہے، یہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، پورے ڈائریکٹ جماعتیں ہیں، پورے ڈائریکٹ جماعتیں ہیں۔ شاعری بہت اچھی بات ہے، ہر ایک کو اختیار ہے۔ پالیٹکس میں کون سی پارٹی بنا لو، 3 ممبر رہتی پارٹی، وہ بھی میرا تنہا پارٹی ووٹ بنا کر رہا ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ دے رہا ہے نا۔ اسی طرح دین کو بھی سمجھنے نے کیا کرنا ہے، پالیٹکس بنا ڈالی ہے، پالیٹکس بنا ڈالی ہے، ایک چیلے کو لے لو، ایک نیا فرقہ بنا لو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے، پر بتاتا ہوں بلکہ ہم ڈائریکٹ پڑھے۔ جب اللہ رہے جہاں سے ہماری زیادہ قریب ہے تو کسی اور وسیلے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذہن دے رہا ہے اپنے بندوں کو، میری بنائی ہوئی کائنات کی طرف تھوڑا غور و فکر کرو۔ بات غور و فکر کی آتی ہے تو وسیلہ اور دین والوں کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو میں ڈائریکٹ وہاں لا کر منسوخ کرتا ہوں مخدوم پاک کی ذات کو۔ ڈیم دیکھے نا، مجھے نہیں دیکھی، وہ ڈیما دیکھتا نہیں، ڈیم کہیں کو بنتے ہیں، کئی کو بنتے پانی سٹور کرنے۔ اچھا، یہ ہمارا ہماری عموماً کیا ہے، ظاہر پر جاتی ہے۔ اچھا، اس کو اگر میں اس طرح پوچھوں، پیٹ ہے کیا نہیں ہم سب کو؟ اللہ پیٹ کہیں کو دیا کھانے کے واسطے۔ ہمارے سرا والے میں ایک چیز چھپ جائے، سوائے کھانے کے اور کچھ نہیں، سوائے کھانے کے کچھ اور نہیں۔ میں جانتا ہوں لنگر کے لیے بہت آئے ہیں، لنگر کے پیٹ کی غذا کے لیے بہت آئے ہیں، روح کو جلانے کے لیے کم آئے ہیں، لیکن جن کو بلا کر روح کو جلانا رہتا صاحب اس کا فیض ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں اللہ پیٹ ہم نہ کھانے کو دیا ہے، شرعی کا ناڑا کام ہم دیتے ہیں، یہ نہیں سوچے
नहीं मतलब पेट इस वास्ते दिया है कि नाड़ा बनना, पेट नहीं देता रहा तो गले बनते हैं। अलगर्ज कहने का डैम के बारे में पूछे, जाहिर पर जा रहा है डैम में पानी स्टोर कर रहे हैं। नदी था, नदी तो बहते बहते सूख भी नहीं रही, पानी उसमें भी था। डैम बनाने का मकसद क्या है? वहां पर पावर जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, जहां से आबशार को गिराया जाता है। नीचे टरबाइन होते हैं, बड़े फैन होते हैं, तो जब उसे रोटेट होते हैं तो उससे क्या होता? काइनेटिक एनर्जी, साइंस वाला होता, फ्लोइंग वाटर काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्शन तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओ ऐसा क्या हजरत, मालूम नहीं था ना इतने दिन, करंट के वास्ते वहां से आ रहा है तो हमें बेवकूफ पोल से खींच रहे हैं। ये चलो रे पैसे बनना है हमारे पास, सिरा वाले खरीद के डैम में जाको 2 वैरान लेकर लाभ लेट भैंस लगेंगे। अब सोचो क्या होता। डायरेक्ट वाला का मामला, डायरेक्ट पावर जनरेशन स्टेशन में लाखों बल्ब को लगाया तो बल्ब क्या होता? बस्ट हो जाता, जलते की चीजें होती जलकर खाक हो जाती। तो डायरेक्ट वाले यही बात है, अरे वो हाईएस्ट पावरफुल स्टेशन है खुदा का नूर, उस तक में डायरेक्ट अगर रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो तो तुम्हारा दिमाग बस्ट हो जाता। दिमाग बस्ट होना तो बहकी बातें करते हैं। नबी भी हमारी तरह, नबी हमें भी जरा अमल कर डाले तो नबी से उलूल हमें भी बन जाते हैं। उनके भी 2 पांव, हमारे भी 2 पांव। जाहिर को देखने वाले कम से कम दुनिया के उसूल को देखो और समझो खुदा क्या ज़हन देना चाह रहा है। तो अक्ल वालों ने सोचा कि जनरेट इतना पावर हो रहा है, तुम्हारे घरों तक रोशनी कैसा पहुंचे। अब साइंसदानों का, इंजीनियर्स का कमाल है, उन्होंने सोचा नहीं भाई यहाँ पर और 1.5 लाख वोल्ट्स ऑफ पावर जनरेट हो रहा है, अभी नुकसानदार हो जाता है, इसे कम करना। मेन ट्रांसफार्मर से फिर सब स्टेशन को पहुंचाते हैं। 1 लाख से उन्हें 1 लाख होता। अब 1 लाख कभी डाला तो मेरे घर के वायरिंगा गिरेगा ट्यूबलाइट सब बर्दाश्त नहीं करते, ताकत नहीं रहती उसकी। और 1 लाख वैट का बल्ब तो होगा, वो कहता ना कितना कीमती होती, पागल हो जाती। तो क्या करना? पावर को घटाते रहना। तो वहां से सब स्टेशन से फिर लाकर एक ट्रांसफार्मर को बिठाते हैं, ट्रांसफार्मर को बिठाते हैं। अब ट्रांसफार्मर देखे कहीं चौराहे पर 11,000 वोल्ट, जहां लाख होगा तब क्या होगा? 11,000 वोल्ट। ट्रांसफार्मर नहीं है ना, कहाँ की डैम का जाना का सोचे थे, सिरा की सर्कल में बिठाते हैं ना, ट्रांसफार्मर में दोबारा खींच डालेंगे बात। डायरेक्ट वाले जरा आते आते अब जरा खरीद होने की बात करते हैं। लेकिन क्या है, होशियार होने के अकल वालों को, पढ़े लिखे वालों को वहां पर लिखा रहता डेंजर, अपघाता, है ना। पढ़े लिखे वालों को सिरा में हमारे बेशुमार अनपढ़ है। अब उनको क्या समझने वाले रेलवे जाको छीनो करे उसे छिया क्या अभी नहीं, वो खाली स्कल और हाथ पाँव की हटाई बस्ती से बाकी सब चल जाता, समझ लेते कोई भी उसे छीनने की ताकत नहीं करते। अब फिर वहां से घटा क्या करते हैं, पोल तक लाते हैं और तुम्हारा क्या वोल्टेज कम हुआ, सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज, जिस तरह की तुम्हारी घर की कैपेसिटी रहती, फिर वहां से खींच को डायरेक्ट लाभ घर को नहीं दे रही, क्या करती हैं, एक कटआउट को दे रही हैं, एक कटआउट को दे रही हैं। तो वो कटआउट क्या कर रहा है, वो रोशनी को तुम्हारे घर में फैला रहा है, उससे तुम्हारा घर रोशन है, उससे तुम्हारा घर रोशन है। बात समझ में आ गई। दुनिया को देखकर कानून इलाही को समझो। अल्लाह का नूर, अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़ है, कायनात के जर्रे जर्रे में बेशक छाया हुआ है। तुम तो बात कर रहे हो तुम्हारी रगे जान से करीब, लेकिन कायनात के जर्रे जर्रे में उसका नूर है। वो खुद कह रहा है और कह रहा है सारा आलम हूँ का है, सारा आलम हूँ का है, झगड़ा मैं और तू का है, झगड़ा मैं और तू का है। अल-ग़ज़ वो नूर को अल्लाह ताला ने पावर स्टेशन की जात में रखा, नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहां से सब स्टेशन निकले, तो कोई खादरी सब स्टेशन, कोई चिश्ती सब स्टेशन, कोई सोहरवर्दी सब स्टेशन, कोई नक्शबंदी सब स्टेशन, कोई अशरफी सब स्टेशन, कोई रज़वी सब स्टेशन, कोई शत्तारिया स्टेशन, जितने भी सलासिल हैं ये पावर स्टेशन है। लेकिन वहां से भी हासिल करना हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर क्या कर दिया, एक पोल को ये बुजुर्गों ने सिलासिल तुम्हारे से करीब कर दिए,
جسے ہم کہتے ہیں شیخ طریقت، جن کے ہاتھ پر ہم بک جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں شیخ طریقت۔ جب ان سے ہم نسبت کانٹیکٹ اگر کر لیتے ہیں تو وہی نور ہمارے دلوں میں روشنی پیدا فرماتا ہے، روشنی پیدا فرماتا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جیسا سنگل فیس، ڈبل فیس، 3 فیس رہتا، ہمارے میں کتنی روحانی قوت رہتی، لینے کی کتنی صلاحیت رہتی، دینے والوں پر منحصر جو چاہے دے سکتے ہیں، لیکن لینے ہمارے پاس قوت کتنی ہوتی۔ اچھا اس کو ایک بات اور بتاؤ، لوہا دیکھے نا، وہ تو ایسا ہی ہے، لوہا نہیں دیکھے، لوہا آئرن ایسا رہتا، کالا رہتا۔ اچھا ساخت میں کیسا رہتا، نرم یا سخت؟ سخت رہتا، ٹھیک ہے۔ اتنا سخت کہ پوری طاقت دار کو کس کر جاتی ہے، ہتھیلیاں ہاتھوں دکھ جاتے ہیں، لیکن انہیں کس سے مس نہیں ہوتا، ریجڈ ہوتا۔ اب وہ لوہے کے ٹکڑے کو لے کر دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈالو، دہکتی ہوئی آگ کا رنگ کیا ہے؟ لال ہے۔ اب جیسے ہی ڈالے، لوہے کا ٹکڑا کالا تھا، کالا ڈالتے من لال نہیں ہوتا، سڈنلی ابزرو کرو، دیکھو سائنس والے جانتے ہیں، فلیم بنسن برنر وغیرہ کا آتا نا، بلو آتا، گولڈن یلو آتا، پھر وائٹش آتا، جیسا جیسا ٹیمپریچر بڑھتا رہتا کلر چینجز الگ الگ ہوتے رہتے ہیں، ہوتا ہوتا کلر چینج کرتا 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 ایک وقت ایسا آتا لوہا اسی شکل کو اختیار کر لیتا ہے جو شکل کوئلے کی تھی، وہ بھی ایک لال انگارہ بن جاتا ہے۔ جب لال انگارہ جاتا ہے تو کوئلے میں جو نرمی تھی، اب اس میں بھی کیا ہو جاتی ہے، وہ نرمی وہی رنگت آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کی طرف داس کا چولہا ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہی ساتھ اسی کا چولہا ٹھنڈا کرو تو مدت کے بعد پھر وہ لوہے کے ٹکڑے کو نکالو، پہلے لال ہو کو نرم ہو رہا تھا، اب کیا ہوتا، پھر وہ بولتے نا کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، پھر وہ لوہے کا ٹکڑا پھر کچھ کالا ہو جاتا۔ دنیا کی مثال سمجھ میں آ گئی؟ تو بات کیا ہے، اللہ والوں سے جب نسبت ہم کر لیتے ہیں، نسبت سے مراد یہ نہیں صاحب آئے تھے مرید بن گئے بس گئے، ہوگا میں مرید، ٹائٹل لگانے سے کوئی کیا فرض ہوتا نہیں۔ نسبت کو باقی رکھنا، اگر تمہیں وہی آگ کی رنگت کو اختیار کرنا رہا تو اس آگ کے شعلوں میں تم بھی جھلستے رہنا، تب بھی جا کر تمہارے میں وہ کمال پیدا ہوتا ہے۔ الغرض اگر اس حد سے ہٹ گئے تو پھر اپنی حیت پر آ جاؤ گے، سب کچھ کھو جاؤ گے۔ تو بات الغرض یہ ہے، جس نسبت سے ہم فیضیاب حاصل ہوئے اس نسبت کو قائم رکھو۔ اس نسبت کا مزاج یہ ہے کہ فیضیابی کر کے تمہاری ذات کو اپنی ذات میں فنا کرے گا۔ یہ سارے پاور اسٹیشن فنا فی اپنی انا کو فنا کر کے فنا فی الشیخ کے مقام سے گزر کر فنا فی الرسول کے مقام پر جب چلے جاتے ہیں تو پھر فنا فی اللہ کا مقام انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور جو فنا فی اللہ کے مقام پر حاصل ہو جاتا ہے، حدیث قدسی کیا فرماتی ہے، اب بندہ بندہ نہیں رہتا۔ دیکھنے میں بندہ سے وہ دو پاؤں ویسا سر بال بچے سب ایسے دکھیں، لیکن سرکار فرما رہے ہیں وہ بندہ بندہ نہیں رہتا۔ مولا فرماتا ہے بندے کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، بندے کا پیر میں بن جاتا ہوں، بندے کی زبان میں بن جاتا ہوں، بندے کا کھانا میرا کھانا ہوتا ہے، بندے کا سونا میرا سونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تمثیل کی طرف آتا ہوں۔ آئیے ہمارے ایک سلسلے کی بڑی حسین شخصیت سے گزرتے ہیں، ہمیں نظامی ہونے پر بھی فخر ہے۔ ہمارے سروں کا تاج سرکار نظام الدین محبوب اولیاء بھی ہیں۔ ایک واقعہ فرماتے ہیں، دہلی کے پاس، دہلی کے بالکل باہری حصے میں ایک بہت بڑے مرشد کامل تھے جو بڑی بڑی کرامتوں سے لبریز تھے، دریا کے کنارے تھے۔ کون سی دریا بہتی ہے دہلی کے؟ گنگا، کرشنا، گوداوری، تنگا بھدرا، جمنا ندی کے کنارے شہر دلی کو بسایا۔ وہ شیخ کامل کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے کمالات کو نہیں مانتی تھی، اپنے شوہر کے کمالات کو نہیں مانتی تھی، لیکن ذہن میں ڈالنا رہا تھا۔ تھوڑا والد محترم کی بات کو بھی آتا ہوں جو اکثر سنایا کرتے تھے
ایک ولی تھے، ساری دنیا مانتی تھی ان کی کرامتوں سے، بیوی نہیں مانتی تھی. کیا کیا کرامات دکھا ہے تمہیں جی، ہے نا. دنیا میں سب سے کٹھن مرحلہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کو منانا. معذرت کے ساتھ عورتوں کی وہ فطرت ہے، سلف نازک ایک فطرت ہے. کئی کرتب دکھاتے رہتے ہیں، دیکھنے کا ہوتا دیکھتے رہتی، مزہ لیتے رہتی، تم نے کیسے بڑی جائے ایک دم دیکھتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی بھی اڑتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ ولی دیکھ، یہ ولی ہے، یہ دیکھ. میرا مرد کیا یوں کر کو بولا سوچے نا ولی کا بڑا ہوتا، ولی کا تم نے اتنی اوپر اڑ رہے کوئی نہیں وہاں، نا واقعی ولی اللہ کے. اب ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، بات دل کی چلی تو وہ دل ذات جو اڑ رہی تھی جان لیے کوئی اور نہیں تھا، انہی کا شوہر، انہی کا شوہر. اب جیسے ہی کہا اب تو مانی نہیں، میرے دل میں مان لی نا انہیں ولی کا بول رہی میرے کمال میں دیکھو فوراً نیچے آئے تو پھر کیا گوشت نمونہ جیسے مثال کہتے ہیں نا، مرد اگر نیک اعمال کرتا ہے تو جنت میں حور ملتی نہیں، جنت میں حور ملتی. تو کوئی اور جا کر کسی بزرگ سے پوچھے حضرت مرد پان نے نیک عمل کرے تو جنت میں حور ملتی، پھر میں کو نیک عبادت کرے تو ہم کیا ملتا؟ وہی شوہر ملتی. وہ شروع ہوگی چھوڑو، ویسا ملے گا تو آپ کو کرنے کا کیا کوئی کم ہے. مطمئن نہیں ہوتی، ذات ایسی ہے، عورت کی فطرت ہے. اور اپنے شوہر کا خیال نہیں تھا، اڑنے والے کے کمال کو دیکھا، ہاں یہ ولی خیال آتے کہ وہ نیچے، سامنے دیکھے تو وہ تمہیں وہ جاتے سیدھا اڑا پتنگ کو ذرا سیدھا ہوتی ہوں آواز جڑا اڑے کھلا انہیں آتا ہے تمہارے. مطلب یہ والد محترم اکثر سنایا کرتے تھے. میں اس بات کو آتا ہوں جو واقعہ سرکار نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حلقے میں بیان فرما رہے ہیں. منصوب مطلوبات میں شیخ نظام الدین محبوب اولیاء کے اس واقعے کو رحمۃ کیا گیا ہے. جمنا ندی کے اس کنارے ایک بزرگ تھے، ان کے کمالات سے، ان کے کرامات سے ساری دنیا متاثر تھی، لیکن ان کی بیوی متاثر نہیں تھی. ایک دن آئی، تمہیں ولی ہی تو کیا کرامت دکھاؤ جی مجھے. وہ تو کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ یہ خالی شکل ہے، چمچہ ہے، حلوہ بنانا چاہیے. اب میں روشن دار بلا کو خالی شکل بھی کٹوی دے کو بریانی بنا دوں، جاؤ حضرت چاول لا گوشت لا بنا دوں، کیا بھی نہیں سکا شکل لا کو ڈونگی لا بریانی بنا دوں. اب بیوی لا خالی شکل دے رہی ہے، چمچہ دے لے لو حلوہ بناؤ. ولی کے مقام پر تھے، لیکن خالی شکل میں چمچہ کرا لے تیرا حلوہ ریڈی، حلوہ ریڈی. ایک کام کرنا، جمنا ندی کے اس کنارے اور ایک بزرگ ہی، یہ پورے کا پورا حلوہ ان کو جا کھلا پانا، پورے کا پورا حلوہ جا کر ان کو کھلا پانا. جب اچھی بات، صرف وہ شکل ڈھولے حلوے کی شوہر کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے تک آتی ہے. دیکھتے کیا ہے، کون سی بھی کشتی بھی نہیں ہے، جہاز بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، کیسا پار کروں، اتری کر ڈبوں مرتا ہوں، کیا کروں میں. اچھا تو ندی کو بول میرا شوہر جو یہ حلوہ بنا کر دیا ہے، آج تک انہیں مجھے چھیا نہیں، آج تک اس نے مجھے چھوا نہیں. واہ، وہ بھی میرے سامنے جھوٹ. وہ سے تو غیر عورت کو بولے تو چلتا، میں تمہاری جو 4-5 بچائیں کی ماں اور تمہیں بول رہے میں چھوا نہیں. کرامت کسے بولتے ہیں؟ خلاف عادت کے مطابق الٹا ہونا، خلاف عادت کیوں سے ہٹ کر ہونا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کرامت کی من جانب اللہ سے بظاہر کمال خدا کا